اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو ایسے شخص کے بارے میں علم ہے جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے لیکن آج بھی زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف انداز میں ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسی پر اسرار شخص کے بارے میں ہے جن کی تلاش ہر دور میں کی گئی۔ ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پا جاؤ، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جب اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا تو پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل میں آ کر ٹھہرے اور آپ نے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافس کو نصیحت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لے کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے نصیحت کی تھی۔ ان لڑکوں نے کہا کہ زمین بہت وحشت ناک ہے، نہ کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک سلبی اولاد جس کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کا معنی ہے سبز چیز۔ دوسری روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی چشمے کا پانی پیا ہے۔ آب حیات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے یا غسل کرے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ قدیم داستانوں میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ 3 ایسے شخصوں کا ذکر ملتا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ اسی علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جس کا تفصیلی ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی ذمہ داری زمین پر مشکل میں پھنسے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے اور آپ دین متین کی اشاعت کرنے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔